بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، آج آپ کو ایک ایسی صورت کے فضائل بیان کرنے لگا ہوں جو آپ کی بخشش کی سفارش کرے گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گی کہ یا اللہ اس شخص کو بخش دو، وہ ماں کی ٹھنڈی راتوں میں وضو کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا اور اپنی نیند قربان کر کے میری تلاوت کیا کرتا تھا، اور عذاب قبر سے بھی نجات دلائے گی۔ آئیے اس سورت کے فضائل پڑھتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الملک ہے۔ یہاں سے 29واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی پہلی سورت ہے، اس کا نام ہے سورۃ الملک، شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تو سامعین و ناظرین، بخشش کی سفارش کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن میں 30 آیات والی ایک سورت ہے، اس نے ایک شخص کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ آدمی کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور وہ سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں ایک ایسی سورت ہے، اس نے اپنے ساتھی کی سفارش کی یہاں تک کہ وہ بخش دیا گیا، وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ جھگڑا کرنے والی سورت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص سے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی حدیث تحفہ نہ کروں جس سے تو خوش ہو؟ اس نے کہا، کیوں نہیں اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تجھ پر رحم کرے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، تبارک الذی بیدہ الملک پڑھی اور اس کو زبانی یاد کر، اور اس کو اپنے گھر والوں کو اور اپنی سب اولاد کو اور اپنے گھر کے سب لوگوں کو اور پڑوس کے بچوں کو سکھاؤ، بے شک وہ تبارک الذی بیدہ الملک نجات دلانے والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہ صورت ہے قیامت کے دن اپنے رب کے پاس اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرنے والی ہے، اور اپنے رب سے اپنے پڑھنے والے کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرتی ہے، اور اپنے ساتھی کو عذاب قبر سے نجات دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ قبر ہے، بس اچانک اس نے سنا کوئی انسان اس قبر میں سورۃ الملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت ختم کر دی۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر خیمہ لگایا اور مجھے معلوم نہیں تھا وہ قبر ہے۔ میں نے سنا کہ ایک انسان سورۃ الملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت ختم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت عذاب قبر کو روکنے والی ہے اور عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے تو اسے عذاب قبر سے نجات ملتی ہے۔ قبر کی پہلی منزل ہے، یہاں تک کہ انسان کے اچھے اور برے اعمال کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جزا کے احتساب کے ساتھ ساتھ عذاب قبر سے بچنے کی مختلف صورتیں بتائی ہیں۔ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ ملک کی تلاوت اکثر کرا دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس نے سورۃ ملک زبانی یاد کر رکھی تھی۔ جب اس سے قبر میں دفن کیا گیا، عذاب قبر کے فرشتے آئے تو سورۃ ملک نے ان کو عذاب قبر سے باز رکھا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں التجا کی، یا رب، یہ مردہ دنیا میں مجھے پڑھا کرتا تھا
میں اس کے دل میں ہوں، اگر تو اسے عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھ کو قرآن پاک سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے غصے میں کیا آ گئی ہے؟ صورت کہے گی اس کے بارے میں مجھے غصہ آنے کا حق ہے۔ حکم ہوگا جا میت کو تیرے حوالے کیا اور تیری شفاعت قبول کی۔ یہ صورت عذاب کے فرشتوں کو میت سے دور رکھے گی، اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے یہ صورت نماز عشاء کے بعد ہر روز پڑھ کر سوئیں۔ تو سامعین و ناظرین، اگر ہم سورۃ الملک یہ 30 آیات والی ہے، اگر ہم یہ یاد کر لیں، صرف اس کے 2 رکوع ہیں اور پڑھنے میں 5 منٹ لگ جائیں گے، اور قبر کے عذاب سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ جب ہم آخر کی طرف لوٹیں گے، سب سے پہلی جو ہولناک منظر ہوگا، خطرناک منظر ہوگا، وہ قبر کا ہے۔ قبر وہ ہے جس میں بڑے بڑے علماء، فضلاء، ڈاکٹروں، انجینئروں کو اپنے اندر دبوچ لیا ہے۔ اگر کوئی شخص نیک و صالح ہو تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، اور اگر کوئی شخص گنہگار ہو تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو۔ قبر اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس طرح ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں مسح کر لیں تو اسی طرح وہ ایک ہڈیاں دوسرے ہڈی میں اس طرح مسح ہو جائیں گی، اور وہ عذاب تا قیامت ہوتا رہے گا۔ مختلف عذابات بیان کیے گئے ہیں۔ تو انسان کی آخرت کے سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین، اے احکم الحاکمین، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، اور عذاب قبر سے بچنے کے ہمیں طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جس سے ہماری آخرت کی منزل، جسے قبر کہتے ہیں، وہ سب سے آسان ہو۔